أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یہ آیت ایک اعرابی کے سوال پر اللہ پاک نے نازل فرمایا. اعرابی نے کہا تھا اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائے اگر ہمارا رب قریب ہے تو ہم ان کے ساتھ سرگوشیاں کریں، اگر دور ہے تو پھر ہم اونچی آواز سے اس کو پکاریں. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، اذا سألک عبادی انی فانی قریب. میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے تو آپ ان کو کہو کہ میں تو آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی مانگ کے مطابق اس کو عطا کرتا ہوں. مجھ سے مانگے، مجھ پر ایمان لائے، اور یہ اس لیے کہ وہ ہدایت پا لے، کامیاب ہو جائے، اس پر یہ آیت اللہ پاک نے اتاری. کل کے سبق میں رمضان اور اس کے اندر شروعات میں تبدیلیوں کا ذکر ہوا. آج کے اس آیت میں اسی کا ذکر ہے جو کہ شروع میں حرام قرار دی گئی تھی، بعد میں اس کو جائز قرار دیا اور اعلان ہوا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اب تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم اپنی بیویوں سے ملو، اور قرآن کہتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس، تم ان کے لیے لباس. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ جانتے تھے کہ تم اپنے آپ کو خیانت میں ڈال سکتے تھے. فتاب علیکم، اللہ پاک نے تمہارا توبہ قبول کیا. وعفا عنکم، اور تمہارے اس قصور کو اللہ پاک نے معاف کیا، اس کوتاہی کو معاف کیا جو تم سے ہوا. فالآن باشروہن، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے بیویوں سے ملو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے کیا لکھا ہے اس کو تلاش کرو. وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے سفید داغا، من الخیط الاسود، کالے داغے سے، من الفجر، اور یہ طلوع فجر تک. ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور یہاں فجر سے لے کر روزہ پورا کر لو، الی اللیل، رات تک، یعنی رات کے شروع تک. رات اس میں اب داخل نہیں. ولا تباشروہن،
وأنتم عاكفون في المساجد، اب بیویوں کے پاس نہ آؤ جب تم کسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، اعتکاف کی حالت میں تم اپنے گھروں میں نہ جاؤ۔ تلک حدود اللہ، یہی اللہ پاک نے حدود مقرر فرمائے۔ فلا تقربوها، ان حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں پورا تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب تمہارے لیے وہ حرام چیز جو کہ پہلے آپ کے لیے حرام تھا، کہ اگر رات میں کوئی سو جائے تو سونے کے بعد اس کا روزہ شروع، پھر اپنے بیوی سے نہ ملے اور پھر وہ کھانا پینا بھی بند کر دے، کوئی کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اب اس آیت میں اللہ بتا رہے کہ اب اللہ پاک نے آسانی کر دی تمہارے لیے، فتاب علیکم، اور یہ کہا کہ اللہ نے تمہارا توبہ قبول کیا۔ معنی یہ کہ وہ جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے خود ہی عرض کیا تھا کہ ہم سے یہ گناہ ہو چکا ہے کہ رات میں اپنے بیوی سے ہم ملے ہیں اور ہم سے یہ گناہ ہو چکا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے اس عمل پر خاموش تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب آپ کا توبہ قبول ہو چکے ہیں، اب آئندہ کے لیے تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم رات میں کھاؤ بھی پیو بھی، اور فجر تک آپ کے لیے اجازت ہے، تم اپنے بیوی سے بھی ملو، اور اسی مباشرت میں تمہارے لیے اللہ پاک نے ابھی آسانی کر دیا، اجازت دیا۔ یہاں تک کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مطلب یہ کہ تم بے حجاب ہو سکتے ہو اپنے بیویوں کے سامنے، وہ تمہارے لباس، تم ان کے لیے لباس۔ معنی یہ کہ اپنے بیوی کے سامنے اسی طرح کا اگر تم بے پردگی کرو تو تمہارے لیے جائز ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون، یہ کہا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ تم اسی طرح خیانت میں پڑ جاؤ گے، تو اللہ پاک نے اسی طرح تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائی، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب رات الگ دن الگ، دن میں تمہارا روزہ اور رات میں تم اللہ کی عبادت بھی کرو، اور پھر اپنے روزے کو افطار کرو، اور اس میں اجازت ہے کہ تم اپنے بیوی سے صحبت بھی کرو، ان سے ملو۔ کلوا واشربوا، اور تمہارا یہ کھانا پینا اس وقت تک ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید داغا کالے داغے سے الگ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، یعنی دونوں کے اندر امتیاز ہو جائے، سفید اور کالے میں امتیاز ہو جائے۔ اور صحابہ اہل عرب تھے اور جانتے تھے اس چیز کو، لیکن پھر بھی قرآن میں جہاں پر اجمال ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یہاں پر اجمال ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ باوجود اس کے صحابہ کو کبھی کبھی اس پر اسی طرح کی وہ غلط فہمی ہو جاتی تھی۔ تو ایک صحابی کہتے کہ میں نے اپنے تکیہ کے نیچے دو داغے رکھے تھے، ایک کالا اور ایک سفید، بار بار اس کو دیکھتا رہا اور پھر کہتا رہا کہ اب تو کالا تو سفید نہیں ہوا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے کہا تو باہر دیکھا کافی روشنی ہو گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے اپنا قصہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا تکیہ تو کافی لمبا ہے، نہیں جس کے نیچے آپ نے دو داغے رکھے اور آپ کھاتے رہے اور یہ کہ سفید کالا ہو جائے، وہ تو صرف ایک مثال ہے کہ کالا اور سفید داغے میں تمیز ہو جائے، معنی یہ کہ رات کا اندھیرا ختم ہو جائے اور دوسرے دن کی روشنی پیدا ہو جائے۔ بس دن کی روشنی پیدا ہونے پر فجر کا طلوع ہو جاتے، اب آپ کے لیے کھانا پینا بند، اور یہ وقت ہی لازم ہے، وقت اس میں لازم ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایک صحابی نے یہ کہا تھا کہ وہ کالے اور سفید داغے میں تمیز کیسے کیا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے شفق پر اسی طرح جو ہے پھر پہلے تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے اور پھر اس میں سے تھوڑی روشنی آ جاتی ہے، لیکن ایک صبح کاذب ہے، ایک آدھی رات میں ایسا ہو جاتا ہے، اور ایک جو ہے بالکل عین فجر میں ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت ہی لازم ہے، وقت۔
اور کہا کہ بلال کی اذان پر تم کھانے پینے سے اپنے آپ کو منع نہ کر دو، کھاؤ پیو، کیونکہ بلال کی اذان جلدی ہوتی ہے۔ اب بلال کی اذان کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتا ہے، تو ام مکتوم جب اذان دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے تمہارا روزہ شروع، اس کے بعد کچھ کھاؤ پیو نہیں۔ بعض لوگوں کو اس پر غلط فہمی ہوا اور وہ کہہ رہے کہ اذان کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے کھانا پینا جائز ہے، یا جب اذان ہو رہی ہو تو اس میں کھانا پینا جائز ہے، اور وہ اسی روایت کو پیش کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال جب اذان دیتے تم کھاؤ پیو، اس کی فکر نہ کرو۔ وہ بلال تہجد کی اذان دیتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان پر آپ کھانا بند نہ کرو، اس وقت تو کافی ٹائم ہوتا ہے تہجد کے وقت، تو بلال جلدی اذان دیتے تہجد میں اٹھانے کے لیے۔ اور یہ فجر میں 2 اذانیں ہوتی تھی، اب بھی جو ہے عرب میں 2 اذانیں ہوتی ہے فجر میں، ایک اذان تہجد کے لیے ہوتے ہے اور ایک اذان پھر فجر کی نماز کے لیے ہوتے ہے۔ تو وہ جو تہجد کے لیے اذان بلال دیتے، معنی یہ کہ اس میں آپ کھاؤ پیو، اس میں آپ ابھی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو کھاؤ پیو، لیکن جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کھانا بند، کیونکہ وہ تو وقت پر اذان دیتے ہیں تو وقت کے بعد پھر کھانا پینا۔ اب یہ جو اذان دیتے ہیں نا، یہاں گھڑی میں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے سیکنڈ پورا ہو جاتے ہیں تب اذان شروع ہوتا ہے وقت پورا ہونے پر، تو اس کے بعد اگر آپ نے اللہ اکبر کے بعد یہ پانی پیا کھانا کھایا تو اس دن کا روزہ آپ کا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو آپ نے فجر کے بعد کھایا اور فجر کے بعد کھانے سے روزہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، عام طور پر لوگ اذان کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہمارے علاقوں میں مشہور ہے کہ جب تک حی علی الصلاۃ نہ کہے تو اس وقت تک آپ کھاتے رہو، اور بعض لوگ کہتے نہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ جب تک نہ کہے تو آپ اس وقت تک کھا سکتے ہیں، اگر صلاۃ خیر من النوم کہا تو پھر اس کے بعد کھانا پینا بند۔ ہم خود جب اسکول میں ہم پڑھتے تھے اس وقت ہم تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ گئے تھے سیروزے میں، اور چھوٹے بچے تھے ہم اس وقت، اتنے بڑے نہیں تھے اور زیادہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں تھا، تو وہاں ایک دن دیر ہو گئی رمضان کے وہ سحری میں ہم دیر سے اٹھے اور پھر اذان کا وقت ہو چکا تھا، اذان شروع ہو چکا تھا، تو ہمارے امیر صاحب نے ہمیں کہا، وہ جو جماعت کے امیر تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی کھاؤ پیو، ابھی تو الصلاۃ خیر من النوم تک جب یہ پہنچے گا مؤذن تو اس میں تو کافی وقت ہوتا ہے، اس میں آپ کھا پی سکتے۔ تو ہم بھی تو اس وقت جو ہے وہ مطلب یہ کہ لڑکے تھے تو کھانے پینے میں تیز تھے، تو ہم نے کافی جو ہے اس میں کہا جو کہ اس صلاۃ خیر من النوم تک مؤذن صاحب بوڑھے شخص تھے، وہ اذان دے رہے تھے، وہ تو جب وہاں تک پہنچ رہے تھے تو ہم نے تو کافی کام کیا تھا اس میں۔ تو اسی طرح جو ہے مشہور ہے کہ اذان کے وقت کھا پی سکتے ہیں، یہ غلط فہمی اس اذان سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ بلال کی اذان پر کھانا پینا بند نہ کرو بلکہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے اذان پر بند کرو، تو یہ غلط فہمی ہوئی کہ بلال کے اذان پر بند نہ کرو، وہ کہتے کہ اذان پر کھانے پینے کی اجازت ہے۔ داغے کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ کہے تھے، یہ کہ تمہارا تکیہ لمبا ہے جس کے نیچے تم نے داغے رکھے اور دیکھتے رہے اور فجر کے بعد بھی تم نے کھایا پیا، اور دوسرا یہ کہ تمہارا گردن تو کافی لمبا ہے جس کے لیے اتنی بڑے تکیہ کو آپ نے رکھا جس کے نیچے جو ہے داغے رکھے اور پھر آپ اس کو دیکھتے رہے اور پھر کھاتے رہے۔ یہ دونوں قول موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا تھا اور اس کو پھر سمجھایا کہ داغے سے، کالے داغے سے مراد رات کا اندھیرا ہے اور سفید داغے سے مراد دن کی روشنی ہے، معنی یہ کہ اس داغے سے اس داغے پر آنا کہ یہ دونوں کے اندر تمیز ہو جائے کہ اندھیرا ختم ہو اور روشنی شروع ہے۔ اور ایسے اگر داغا آپ رکھ کے بھی وہ روشنی شروع بھی ہوگا تب بھی جو ہے کالے سفید میں تمیز ناممکن ہو جائے گا، تو اس میں وہ فجر داخل بھی ہوگا تب بھی جو ہے وہ کالے اور سفید میں تمیز نہیں ہو سکتا وہ کافی دیر تک، پھر بھی جو ہے اتنا زیادہ روشنی تو نہیں ہوتا کہ کالا سفید میں آدمی تمیز کرے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب فجر سے لے کر رات تک ہی آپ کا روزہ، الی اللیل غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتا، عرب کا یہ وہ ہے کہ اصول ہے کہ یہاں پر الی اللیل کہا، الی اللیل معنی رات تک، تو رات اس میں داخل نہیں ہے، معنی یہ کہ رات شروع ہونے تک، اور رات شروع ہوتے مغرب کے غروب سے رات شروع ہوتے، یہ غروب سے پھر رات کا حصہ ہے، تو اب غروب تک یعنی مغرب تک آپ
روزہ رکھے اور مغرب کے بعد ہی جو ہے پھر آپ افطار کریں۔ اور مغرب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ دیر نہ کر دے، ہاں احتیاطاً اگر 1-2 منٹ آپ اس میں وقت کے دخول کا انتظار کرے اور پھر 1-2 منٹ گزر جائے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دیر نہ کرے۔ زیادہ دیر بھی مکروہ ہے کہ اگر کوئی مغرب میں زیادہ دیر کرتے، جیسے اہل تشیع کرتے وہ زیادہ دیر کرتے اور وہ جو ہے اس میں کافی وقت زیادہ لگاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے وقت جلدی کے لیے کہا۔ جلدی یہ بھی نہ ہو کہ آپ بے احتیاطی میں جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے ہی کالے پھرے، تو وقت سے پہلے بھی نہ ہو اور وقت سے زیادہ دیر تاخیر بھی نہ کریں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، جائز ہے تمہارے لیے اس رات میں اپنے بیویوں سے ملنا، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس، وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختارون، اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت میں پڑ سکتے تھے، انفسکم، اپنے آپ کو خیانت میں ڈال سکتے تھے، فتاب علیکم، اللہ نے تمہارا توبہ قبول کیا، وعفا عنکم، تمہیں اللہ پاک نے معاف کیا، فالآن باشروہن، اب اپنے بیویوں سے ملتے رہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تلاش کرو جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھا ہے، وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے سفید داغ من الخیط الاسود، کالے داغے سے، من الفجر، اور فجر میں مانا طلوع فجر کے وقت، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر یہ فجر سے لے کر اپنا روزہ پورا کر لو، الی اللیل، رات تک، یعنی غروب تک، مغرب تک، ولا تباشروہن، اپنے بیویوں سے نہ ملو، وانتم عاکفون فی المساجد، اگر تم اعتکاف میں ہو، اعتکاف میں ہو تو پھر اپنے بیویوں کے پاس نہ جایا کرو۔ فی المساجد کہا کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اور مسجد میں بھی علماء نے لکھا ہے وہ مساجد، کیونکہ مسجد میں وہ مسجد مراد ہے جس میں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہو جماعت کے ساتھ، مسجد کا معنی ہی جماعت ہے، ورنہ ویسے تو گھر میں بھی، دکان میں بھی، دفتر میں بھی آدمی نماز پڑھ سکتے، تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، اس لیے مساجد کہا کہ تم اعتکاف اس مسجد میں کرو جس میں 5 وقت کی نماز ہو۔ اگر ویران مسجد ہو جس میں 5 نمازیں نہ ہو رہی ہو تو اس میں اعتکاف کی پھر اجازت نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، اس میں نفلی اعتکاف ہو سکتے، اور یہ جو اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے رمضان کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، لا تقربوها، حد کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یاد رکھو، حدود کیا ہے جو اللہ پاک نے مقرر فرمائے، حد اس کو کہتے ہیں، یہ ایک بارڈر ہوتا ہے، حد کا معنی بارڈر، اب یہ بارڈر ہے، اس کو کراس نہ کرو، بارڈر کو کراس نہ کرو۔ اور جب آدمی بارڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں پر باڑ لگی ہوئی ہے نا، اگر آپ وہاں بکریاں چراتے ہو تو ممکن ہے کہ آپ کا فکر ادھر ادھر ہو جائے اور وہ بکری باڑ کراس کر کے جو ہے وہ فصل کو نقصان پہنچائے، تو معنی یہ کہ اس باڑ سے پہلے سے ہی دور رہو، باڑ کے قریب ہی نہ جاؤ، اور بکریوں کو جو ہے باڑ کے قریب کے بجائے جو ہے اس سے دور رکھو، تاکہ یہ خطرہ نہ ہو کہ اندر چلا جائے۔ اس لیے رمضان میں جن چیزوں سے منع کیا ہے، بوسہ کنار ہو گیا، بیوی کے ساتھ جو ہے اسی طرح کا، یہ ان چیزوں سے منع کیا گیا، حتیٰ یہ ایک بوڑھے شخص کے لیے اجازت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب اگر ممکن ہے کہ عام آدمی کہے کہ یہ اجازت تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، تو اگر کوئی جوان اسی طرح ایک جائز عمل کے اندر مبتلا ہے، لیکن وہ تو بارڈر ہے، اور ممکن ہے کہ وہ جائز سے ناجائز میں چلا جائے، حدود کو کراس کر کے، اور وہ پھر جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جائے، اس لیے بارڈر کے اس پر جو حدود اللہ نے مقرر کی اس سے تم تھوڑا دور رہو، اس کے قریب ہی نہ جاؤ، قریب جاؤ گے تو ممکن ہے کہ آپ اس کو کراس کر جاؤ گے، اور کراس کرنے پر پھر گناہ ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ واضح بیان کرتے اپنی آیتوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کریں۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس آیت کا بھی شان نزول ہے، 2 صحابہ کرام کا جھگڑا ہوا تھا زمین پر، اور پھر یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ صحابہ بھی ہمارے طرح انسان تھے، کبھی کبھار آپس میں ان کا بھی جو ہے اسی طرح کا بحث مباحثہ، تکرار، جھگڑا یہ ہوتا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا تھا، جیسے ہمارے ہاں پھر جو ہے دشمنی بن جاتی ہے، اور پھر سالوں سال جو ہے لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے، قطع رحمی کرتے، تو صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے، اپنا کیس رسول اللہ کے پاس لے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیس حل کرتے، اور پھر معاملہ ختم ہو جاتا۔
تو یہ دو صحابہ کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، اور جھگڑے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کو کہا کہ تم گواہ پیش کرو، تم گواہ پیش کرو۔ تو اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، جس پر اس نے دعویٰ کیا تھا اس کے لیے کوئی گواہ نہیں تھا ان کے پاس۔ اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر گواہ نہیں ہوتا، مدعا علیہ، جس پر دعویٰ کیا گیا اس کو قسم دینا پڑتا ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف کے لیے اس کو کہا، لیکن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف کے بارے میں بتایا کہ دیکھو اگر تم نے ناجائز حلف لیا، ناجائز قسم اٹھایا، تو صرف یہ ٹکڑا جو تمہیں مل رہا ہے یہ نہیں، بلکہ یہ جہنم کی آگ ہے جو تم حاصل کر رہے ہو۔ اور سخت احکام اس کو بیان کیے۔ وہ صحابی ڈر گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چیز مدعی کو دیتا ہوں، میں اس پر قسم نہیں اٹھاتا، اور وہ اس کو واپس کر دیا، مدعی کو واپس کر دیا۔ حق بھی اسی کا تھا جو اس کو واپس مل گیا۔ یعنی اس کو قسم کے وہ سخت وعید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کہ، اور ہونا بھی چاہیے کہ جب دو جھگڑے والا آپس میں کسی بات پر ایک دوسرے کو قسم دینا چاہے تو پہلے آپ اس کو قسم کے بارے میں پورا تفصیل بتاؤ کہ یہ قسم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ جو تم قرآن پر ہاتھ رکھتے ہو یہ کوئی معمولی کام نہیں کرتے، اور اس سے تمہارے پھر نسلیں بھی تباہ ہو سکتی ہے اگر تم نے ناجائز پر یہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے پاس کیس لے کر آتے ہو، اور پھر بعض آدمی بیان میں بھی بڑا ماہر ہوتے ہیں، وہ اچھا بیان کرتے اور ہم اس کے لیے فیصلہ کرتے، لیکن اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ اس کا حق نہیں اور اس نے لے لیا تو یہ اس نے صرف اپنے لیے جہنم کی آگ کو اپنے لے لیا، اس کے بعد جہنم کی آگ لے لی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنا کانا حلال بناؤ، کیونکہ سعد رضی اللہ عنہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کرو کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤ، کہ پھر میں جو دعا کرو وہ قبول ہو، میری ہر دعا قبول ہو، اس لیے آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی مستجاب الدعوات بن سکتے، یعنی ہر آدمی کا دعا قبول ہو سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیا کرے، حلال کھائے۔ تم حلال کھاؤ تو پھر تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر تمہارے کھانے میں حرام ہے تو پھر جو بھی دعا آپ مانگو گے تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کا معنی یہ۔ تو کہا کہ تم اپنے پیٹ میں اگر حرام ایک لقمہ بھی ڈالتے ہو، یہ حدیث ہے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ایک لقمہ بھی حرام کا ڈالتے ہو تو پھر 40 دن تک تمہارے وہ عمل جو قبول ہونے کے لیے آگے پیش ہوتے ہیں وہ قبول نہیں ہوگا، اس حرام کی نحوست کی وجہ سے۔ تو تم حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں اپنے اندر پیدا کرو، 4 خصلتیں، 4 عادتیں اپنے اندر پیدا کرو، اگر تمہارے اندر وہ موجود ہو تو دنیا میں اگر کچھ بھی تمہارے پاس نہ ہو تم پھر بھی کامیاب۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں تمہارے پاس نہیں ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، تم اس کے کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہو، تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر 4 خصلتیں عادتیں تمہارے اندر ہو۔ پہلی عادت یہ ہے کہ آپ امانت کی حفاظت کرو۔ اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھا ہے، وہ 1 درہم کا کیوں نہ ہو اور 1 کروڑ کا کیوں نہ ہو، آپ اس امانت کی حفاظت کرو، ایسے ہی اس کو واپس کر دو جیسے اس نے دیا تھا۔ اور امانت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا نوٹ بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے اگر آپ کو کسی نے امانت پیسے دیے۔ ہاں اگر آپ نے اسے اجازت لی ہے کہ بھائی اس بوقت ضرورت میں اس کو استعمال کر سکتے ہو یا کسی کو قرض دے سکتے ہو، اس نے اجازت دی تو ٹھیک ہے، پھر آپ استعمال کر لیں، ورنہ امانت میں یہ تبدیل کرنا نوٹ کا یہ بھی ناجائز ہے۔ نمبر 2، آپ سچ بولو، یہ عادت اپناؤ کہ سچ بولو، جھوٹ سے احتراز کرو۔ اور تیسرے نمبر پر کہا کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرو، بد اخلاقی سے بچو۔ اور چوتھے نمبر پر کہا کہ حلال کھانا کھاؤ، حرام سے بچو۔ یہ 4 خصلتیں اپنے اندر لے کر آؤ، اور کہا کہ دنیا کی کوئی نعمت تمہارے پاس نہ ہو تو پھر بھی آپ کامیاب ہوں گے، دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو تو اس کا مالک ہی نہیں ہو تو تب بھی جو ہے تمہیں ضرورت محسوس نہیں ہوگی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کی قدم اپنی جگہ سے نہیں اٹھ پائیں گے جب تک کہ اس سے 4 سوالات نہ کیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا
کہ تم نے عمر کہاں خرچ کیا، ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جوانی کہاں پر خرچ کی ہے، اور پھر مال کے بارے میں سوال ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں پر خرچ کیا، کیسے کمایا کہاں پر خرچ، دونوں سوال ہوں گے، کمایا کیسے، کمانے کا طریقہ درست ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ نہیں، اور پھر لگانے کا طریقہ بھی حلال ہے کہ نہیں، کہاں پر خرچ کیا جہاں مصرف بھی درست ہے کہ نہیں ہے، اور پھر ان علمہ فیما عمل فی، علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا، جو تمہارے پاس علم ہو، ہر آدمی کے پاس علم ہوتا ہے جی، یقین کرے کوئی آدمی آ کر سوال کرتے اور ہم بیٹھے رہتے ہیں مجلس میں، دو چار ہمارے ساتھ اور بیٹھے رہے، میں ابھی اس مسئلے کے بارے میں سوچتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص اس کو جواب بھی دے دیتے، ہر آدمی کو مسئلے کا علم ہوتا ہے کہ مسئلہ، اور ہمارے ہاں تو یہ المیہ ہے جی، اگر کسی سے مسئلے کے بارے میں پوچھو سب عالم بن جاتے، اور دوائی کے بارے میں پوچھو، مرض کے بارے میں سب ڈاکٹر بن جاتے، اور اسی طرح جو ہے سیاست کا ہو تو پھر سب سیاستدان بن جاتے ہیں جی، ہر آدمی پھر سیاستدان ہے، تو وہ پھر ہر آدمی کو اتنا علم تو حاصل ہے، جو علم اس کے پاس ہے اس علم پر کتنا عمل کیا، جو علم اس کے پاس ہے اس پر کتنا عمل کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا تھا، اور اس میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کی 5 اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو 5 نقصانات ہیں اس کے۔ اس میں فرمایا کہ اگر بے حیائی آپ عام کریں گے اور آپ بے حیا ہو جائیں گے، یا محلے میں بے حیائی آئے گی یا ملک میں بے حیائی آئے گی، تو اس کا وبال یہ ہوگا کہ طاعون کی بیماری عام ہو جائے گی۔ طاعون معنی اس وقت لا علاج بیماری تھی، تو لا علاج بیماری آ جائے گی، اس کے معنی یہ کہ طاعون سے مراد لا علاج بیماریوں میں آپ مبتلا ہوں گے اگر آپ بے حیائی پھیلائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ناپ تول میں اگر کمی ہو تو پھر قحط اور گرانی اور مشقت میں آپ مبتلا ہو جائیں گے۔ ناپ تول میں اگر کمی کریں گے تو پھر اجتماعی عذاب یہ ہوگا کہ ہر آدمی گرانی اور مشقت اور پھر اسی طرح قحط میں مبتلا ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ اپنے مال میں سے تو اس کا وبال یہ ہوگا کہ اللہ پاک اپنی بارش جو نعمت ہے اللہ کی وہ بند کریں گے، یا بارش کو عذاب بنا کر تمہارے اوپر بھیجیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر آپ عہد توڑیں گے، جو اللہ پاک کا وعدہ ہے یا انسانوں کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ ہے، اس کو توڑیں گے تو اس پر اللہ آپ کے اوپر اجنبی دشمن مت طلب کریں گے۔ معنی یہ کہ کوئی قاتل ایسا ہوگا کہ آ کر آدمی کو قتل کرے گا، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ قاتل کون ہے، اور جیسے کہ آج کل ہے آدمی قتل ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قاتل کون ہے، کیوں قتل کیا ہے، تو اس طرح اجنبی قاتل تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں قتل کریں گے۔ اور فرمایا کہ اگر ارباب اقتدار قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپس میں آپ کے نفرتیں اور اسی طرح لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں آپس میں پیدا کر کے تم کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے، ٹکرائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن بنائیں گے۔